والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ ہے اور آج اسلامی سال کے آخری مہینے کا غالباً آخری جمعہ مبارکہ ہوگا. اگر جمعرات کو چاند نظر آیا تو اگلا جمعہ مبارکہ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کا پہلا جمعہ مبارکہ ہوگا. سن 1441 ہجری نئے اسلامی سال کے آغاز پر ختم ہو جائے گا اور سن 1442 ہجری کا محرم شریف کی پہلی تاریخ سے آغاز ہو جائے گا. اگر اگلے جمعہ مبارکہ کو محرم شریف کی پہلی تاریخ ہوئی تو محرم شریف کی پہلی تاریخ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. چونکہ سلسلہ وار خطبات جمعہ کے حوالے سے اگلے جمعے منصب شہادت، مرتبہ شہادت پر گفتگو کا آغاز کیا جانا ہے، اس لیے آج کے جمعہ مبارکہ میں یوم شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم منانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. فضائل و مناقب پر آج گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اتفاق سے آج عیسوی تقویم کے اعتبار سے آج 14 اگست ہے اور آج کے دن انگریز کی غلامی اور ہندو کے تسلط سے ہمیں آزادی حاصل ہوئی اور مملکت خداداد پاکستان کا وجود قائم ہوا اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت، ایک نئی مملکت
مملکت خداداد پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آئی۔ آج کا دن اس اعتبار سے جہاں غور و فکر کرنے کا دن ہے، وہاں ایک عہد کرنے کا بھی موقع ہمیں آج مل رہا ہے کہ آج سے 73 برس قبل قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی قیادت میں پوری قوم نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں علیحدہ ایک خطہ چاہیے، علیحدہ ہمیں ایک مملکت اور ملک چاہیے، سلطنت چاہیے، جہاں ہم اپنے دین کے مطابق نظام قائم کر سکیں۔ اس نعرے کو بنیاد بنا کر تحریک پاکستان چلی اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، جس کی ترجمانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور بر صغیر پاک و ہند کے علماء و مشائخ اہل سنت نے بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد کی، اور اس میں ہمارے مشائخ اور علماء نے یہ عہد کیا تھا کہ پاکستان بنانے کی جو تحریک چل رہی ہے، اس کے قائد ہیں محمد علی جناح۔ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو بھی جائیں تو پھر بھی ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ یہ ایک عہد کیا گیا، اور اس وقت جو نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان ہم کیوں چاہتے ہیں، علیحدہ ملک کی ہمیں کیوں ضرورت آ رہی ہے، تو اس وقت یہ نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پورے بر صغیر کے گلی کوچے اس نعرے سے گونجتے تھے کہ ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری قوم کے اندر ایک ایسا جذبہ بیدار ہوا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرے لگتے تھے، یعنی ہمارے ملک کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ پر ہے۔ یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا، معرض وجود میں اس لیے آیا تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہو، جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ کیوں بنایا گیا، اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا، غرض و غایت کیا تھا؟ تو ایک ہی جواب سیدھا اور سادہ ہے کہ ہم الگ ایک خطۂ ارضی کا مطالبہ اس لیے ہم نے کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں، تو اس لیے دی تھیں کہ پاکستان بنائیں گے اور پھر پاکستان میں قرآن مجید کا نظام نافذ کریں گے، یہاں اسلام کا نظام آئے گا، تاکہ ہم مسلم قوم ہیں اور ہم اپنے مذہب کے اور دین کے مطابق نظام بھی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیاد تھی جس پر یہ ملک بنا، لیکن افسوس کہ پاکستان بنے 73 برس گزر گئے، اور پوری قوم آج 73واں جشن یوم آزادی منا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس ملک کے اندر دین نافذ نہ ہو سکا، اسلامی نظام نہ آ سکا، قرآن کا نظام نافذ نہ ہو سکا۔ تو آج ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ 73 برس گزرنے کے باوجود جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا، وہ مقصد ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا،
اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرض کو پہچانے، اور اس کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ ایک تو آج کے جمعے میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ایک بہت بڑی زیادتی اور ایک بہت بڑی سازش ہماری قوم کے ساتھ کی گئی، اور وہ یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر جسے کہا جاتا ہے یہ ہمارے ملک کا ایک حصہ تھا، لیکن اس پر بھارتی تسلط جو ہے وہ 73 برس گزر گئے، ابھی تک کشمیر پر جو ہے وہ بھارت کا قبضہ ہے، اور ہم اب تک نہ اس ملک میں اسلام نافذ کر سکے نہ ہم کشمیر حاصل کر سکے۔ آزادی کشمیر کی تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے، بلکہ جب سے بھارتی تسلط ہے کشمیری لوگ مختلف مظالم، زیادتیوں اور تشدد کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ 2 ریاستیں ایسی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، ایک فلسطین ہے اور دوسرا کشمیر ہے۔ اسرائیل جو ظلم و زیادتی و تشدد و بربریت اور ظلم کی انتہا فلسطین کے اندر اسرائیل کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ بربریت، تشدد اور ظلم کی داستان انڈیا اور بھارت کے حکمران رقم کر رہے ہیں، اور کشمیری نہتے مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ حالات اور واقعات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اب نعروں کی بجائے عملی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، پوری دنیا کے نقشے پر 2 ریاستیں ایسی ہیں جن کی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ فلسطینی ہمارے بھائی وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، ظلم اور تشدد و بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس طرح کشمیر کے اندر بھی ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہمارے جوانوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، اور آئے دن شہادتیں وہاں واقع ہو رہی ہیں۔ پوری قوم کو اس حوالے سے یک آواز ہونے کی ضرورت ہے، اور اتحاد امت اس دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ہمارے یہ تمام مسائل، فلسطین ہو، کشمیر ہو، ایک یہودی لابی پوری دنیا میں اس وقت بڑی ہی سرگرم ہے، اور یہودی سامراج مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اندر کھاتے ایسی چالیں چل رہے ہیں، ایسی سازشیں کر رہے ہیں جس سے ہمارے مسلم ممالک جو ہیں مسلسل ان سازشوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اسلامک بلاک کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ تمام اسلامی ممالک اور دنیا بھر کے مسلمان متحد ہوں، اور فلسطینی مسلمان بھائیوں اور کشمیری مسلمان بھائیوں کی اس جد و جہد کو کامیاب بنانے کے لیے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہر ملک کا سربراہ اور حکمران جب تک اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا اس وقت تک منزل مقصود پہنچنا کوئی آسان کام نظر نہیں آتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی سازشیں جب ہوتی ہیں تو ہمارے مسلم ممالک کے حکمران ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ جو لابیاں اس وقت کام کر رہی ہیں پوری دنیا میں، تو مختلف ممالک مختلف لابیوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ہمیں دین کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اسلام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اور ہمیں پوری امت مسلمہ کے احوال جو ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے متفقہ لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی یہ بس کی بات نہیں، ہر شخص اپنا حصہ اس میں ادا کرے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ اپنے جذبات، اپنے احساسات
ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستہ کریں اور اس مسئلے کے حل کے لیے قوم کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ اور آج ہماری آرمی نے، پاکستان کی فوج کے سربراہ نے جو ایسا بیان دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم کو ایک بڑا حوصلہ ہوا ہے، پوری قوم کو ایک حوصلہ ہوا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں سے آج میری گفتگو بھی ہوئی، ان کے ذریعے کراچی اور لاہور کے جو ایسے اسکالر ہیں جو قوم کے اجتماعی معاملات پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان سب سے میری آج بات ہوئی جو میرے حلقہ احباب میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اپنی فوج کو، اور ہماری فوج کے سربراہ نے جو بیان دیا ہے اس میں سن 65 کی جنگ میں جو بیان ایوب خان نے دیا تھا، قوم کو ایک حوصلہ ہوا تھا، ہمیں ایک بہت بڑا ایک حوصلہ ہوا ہے، اور ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پاک فوج کو۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ بھارت نے ایسا جدید اسلحہ اور طیارے وغیرہ جنگی طیارے خریدے ہیں جس سے ایک دفعہ عسکری لوگ جو ہیں جن کا تعلق جنگی معاملات کے ساتھ ہے وہ اس بات پر تشویش کا شکار تھے کہ انڈیا نے جدید ترین جنگی طیارے حاصل کر رہی ہیں۔ ہماری سربراہ نے بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ جتنے مرضی طیارے خرید لیں، ہم پوری طرح جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک حوصلہ ہوا ہے کہ ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ پرعزم ہیں، اور ساز و سامان کی اگرچہ قلت ہو تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی کم سے کم ہمارے فوجی جوانوں میں وہ جذبہ جو ہے وہ زندہ و تابندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ اس وقت عالمی جنگ جو ہے اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں افق پر، لیکن مختصر وقت میں ان پر تبصرہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے چند بنیادی اور ضروری باتیں میں گوش گزار کرنا چاہتا تھا، وہ میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اور اس وقت ہمارے افق پر کچھ جنگ کے خطرات ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خدا کرے کبھی بھی ایسا وقت نہ آئے، لیکن حالات جو ہیں بڑی تیزی سے بھارت جو ہے وہ تشدد پہ اتر آیا ہے، بربریت و ظلم پہ اتر آیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ازلی اور ابدی دشمنی اس کا اظہار وہ موقع بموقع کرتا رہتا ہے، لیکن وہ شرارتیں جیسے کہتے ہیں کہ جنگی طور پہ وہ ملک کو اشتعال پیدا کرنے کے لیے مختلف سیکٹرز پر وہ گولہ باری بھی کرتا رہتا ہے، حملے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر پوری قوم کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی اور دیگر اختلافات جو ہیں انہیں بالائے طاق رکھ کر ہمارے پورے ملک کا سوچنا چاہیے، اور یہاں دین کو غالب کرنے کے لیے اور نظام اسلام جو ہے اسے قائم کرنے کے لیے تمام مسلم قوتیں جب تک متحد نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لائے کہ ہم اس ملک کے اندر دین کی بہاریں دیکھ سکیں۔ حاضرین محترم، اس تمہیدی اور ابتدائی گفتگو کے بعد جس موضوع پر آج خطاب جمعہ کا اعلان کیا گیا اور اشتہارات بھی پڑے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم یوم شہادت منا رہے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک اور بات ضمناً رہ گئی، پھر میں اس موضوع پہ آتا ہوں۔ آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا اور میڈیا پر یہ بات آئی ہے کہ لاہور میں ایک تاریخی مسجد ہے، مسجد وزیر خان، یعنی دین دشمن قوتیں، دین مخالف طبقہ وہ اسلام کے خلاف اندر کھاتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قوم میں کتنا جذبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ مسجد وزیر خان کے اندر
ایک فلم جو ہے اس کی شوٹنگ کی گئی ہے، وہاں ناچ گانا ہوا، ڈانس ہوا مسجد کے اندر، اور فلم کے وہ مناظر جو ہیں مسجد وزیر خان میں بنائے گئے، اور وہ ہماری تاریخی مسجد ہیں، جن لوگوں نے دیکھی ہے بہت بڑی مسجد ہے، اور مہابت خان نے وہ مسجد بنائی تھی، بڑی خوبصورت مسجد، اور پرانا طرز تعمیر جو ہے مغلیہ دور کا اس کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس مسجد کو فلم بنانے کے لیے جو ناچ گانا کا سلسلہ وہاں کیا گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمول کا واقعہ ہو گیا، نہیں، اس میں گہری سازش تھی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں جنہوں نے مسجد کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے مسجد کا انتخاب کیا، اور معاذ اللہ وہاں انہوں نے ایسے بیہودہ اور ناپاک حرکتیں کر کے مسجد کے تقدس کو پامال کیا اور مسجد کی حرمت کو پامال کیا۔ اس کی آج مذمت کی قرارداد جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کا علاقہ شاہکوٹ کا یہ مرکزی اجتماع مسجد وزیر خان میں فلم بنانے کے نام پر جو ناپاک کھیل کھیلا گیا ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہمارا ایک مطالبہ بھی ہے، جو CID کے لوگ میرے جمعے کے بیان کو ریکارڈ کرتے ہیں اور میری گفتگو آگے پہنچاتے ہیں افسران بالا تک، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ میری گفتگو اور میرے تمام مطالبات کو اسے باقاعدہ ریکارڈ میں رکھیں اور حکام بالا تک پہنچائیں کہ ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی دینی اقدار کی حفاظت کے لیے کوشش و محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو سورہ توبہ کی ایک آیت مقدسہ آج کے خطاب جمعہ کے لیے بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں ذرا غور کیجئے کہ قبل اس کے کہ میں متذکرہ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کروں اور تفسیری نکات عرض کروں، ایک بنیادی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ایسی مقدس ہستیاں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور ان ہستیوں کے بارے میں اللہ کریم نے ان کی عظمتوں کو، ان کے مقامات کو قرآن مجید میں اجاگر فرمایا۔ آج کچھ لوگ تاریخ کا سہارا لے کر، مختلف حالات و واقعات کا سہارا لے کر ان مقدس ہستیوں کی عزتوں اور عظمتوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کے ذہنوں میں ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے اور ایک ہمارے ہاتھ میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان اور حضور کی حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کا دامن تھام کر ہمیں ان تمام شخصیات کے حوالے سے اپنا ذہن جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ فیس بک پہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتا ہے یا انٹرنیٹ پہ کوئی ایسا بیان آپ سنتے ہیں یا کوئی اس پہ اپلوڈ کرتا ہے کوئی اپنا میٹر، تو ہمارے ذہن جو ہے فوراً ان باتوں کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ میں نہایت درد مندانہ انداز میں اور نہایت اخلاص کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جن ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جناب یہ بہت بڑا عالم ہے تو شیطان کے پاس کم علم تھا، وہ تو معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس قرآن و حدیث کا دامن ہے، کس کے پاس ادب و احترام کا دامن ہے۔ تو سب سے پہلے تو سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ پر غور کیجیے، اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور غزوہ تبوک کے بعد سن 9 ہجری میں
رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوا تھا، اور اس کے 1 سال بعد سن 10 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ حضور کے وصال مبارک سے 1 سال کم و بیش قبل یہ آیت مقدسہ نازل ہو رہی ہے، اور یہ مدنی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ کریم کیا فرما رہا ہے، ذرا غور سے دیکھیے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون سب سے آگے آگے اور سب سے پہلے پہلے۔ السابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، اولون کا معنی ہے سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے، سب سے آگے آگے اور سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان کی جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اب جس پہ اللہ راضی ہو اس کے متعلق آپ تحقیق شروع کر دیں۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جب بے نیاز رب فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہے اور یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہے۔ پچھلے جمعہ مبارکہ میں شہادت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ، ان کے فضل و مناقب پر گفتگو کی گئی تھی، اور یہ آیت مقدسہ میں نے 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی آیت کریمہ عرض کی تھی، اس میں بھی ذرا غور کیجئے۔ پھر دونوں آیتوں کو ملا کر پھر ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 26ویں پارے اور سورہ فتح میں بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام نے جب حضور کے دست اقدس پہ بیعت کی تھی تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب یہ جو غلام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، 1400 صحابہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر، اور بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ان سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان لوگوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام وہ مقدس گروہ ہے، عرش والا رب فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہوں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب یہ تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ حضور کے ہاتھ پہ بظاہر بیعت ہو رہی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس گروہ ہے جسے صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں، اور آج جن کا یوم شہادت منا رہے ہیں، وہ السابقون الاولون کا مصداق ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ۔
اور حضرت عمر کے حوالے سے کسی بھی غلط فہمی کی بات سن کر یہ ان میں کوئی وسوسہ شک و شبہ آئے تو بس اتنی بات سمجھ لینا کہ ان کی شان میں قرآن میں تو 20 آیات موجود ہیں، کئی 100 آیتیں، 100 آیات حضور کے صحابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم 20 آیات ان کی شان میں نازل ہوئی۔ جب یہ ایمان لائے تو اس وقت اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور ایمان لانے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، ذرا غور سے سوچنا اور دل میں جگہ دینا۔ باقی تمام صحابہ اور ان کی تعداد جب حضور دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، میرے آقا کریم کا انتقال ہوتا ہے، تو خدا کی دھرتی پر 1,25,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ، سب کے سب یہ میرے مصطفیٰ کریم کے مرید ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابی حضور کا مرید ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی مراد ہے۔ سب اپنی مرضی سے آئے اور سب نے اپنی مرضی سے آ کے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، اور عمر وہ ہے جس کو رب سے مانگ کر لیا تھا۔ نبی پاک نے عمر بن خطاب کو رب سے مانگ کر لیا تھا۔ میرے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں، سینے حرم میں نماز پڑھنے تو مار پڑتی ہے، اللہ کا نام لیا جائے تو تشدد کیا جاتا ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں، کھل کر نہ اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، سزائیں ملتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا آقا یہ کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ اللہ کا نام بھی نہیں لینے دیا جاتا، سزائیں ملتی ہیں۔ رحمت کائنات کے ہاتھ اٹھے اور حضور نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ یہ عمر مجھے دے دے اور عمر کی وجہ سے دین کو غلبہ عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً۔ باری تعالیٰ مکے میں 2 بڑے طاقتور انسان ہیں جن کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا، اسلام کے غلبے کے لیے ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ میرے آقا نے یہ دعا فرمائی، جب نگاہ عمر کے چہرے پہ پڑی تو پھر حضور نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، اے اللہ مجھے خطاب کا بیٹا عمر دے دے اور اس کی وجہ سے اسلام کو قوت عطا کر، غلبہ عطا کر۔ حضور نے دعا فرمائی ہے۔ یہ عمر حضور کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے۔ قریش مکہ نے کہا کون ہے جو محمد کا سر کاٹ کے لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون ہے جو ان کا سر کاٹ کے لے؟ عمر نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں لاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی عمر حضور کے قتل کے ارادے سے نکلے اور حضور کو قتل کرنے کے لیے جب پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے عمر کا گریبان پکڑ لیا۔ گریبان پکڑ کے حضور نے جھٹکا دیا، فرمایا عمر بول کس ارادے سے آیا ہے؟ عرض کی آقا میں تو قدموں میں گرنے کے لیے آیا ہوں۔ پڑھا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عمر نے تاریخی جملے کہے جو اپنے دل پہ نقش کر لو۔ کیوں آئے تھے؟ حضور کو قتل کرنے، سر کاٹنے آئے تھے۔ جب کہا نا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں، میرے آقا کریم عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے عمر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، 3 مرتبہ۔
اور فرمایا باری تعالی اس کے سینے میں جو بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، عناد ہے، جتنے بھی فاسد خیالات ہیں کفر و شرک کے، گمراہی و دلالت کے، یا اللہ عمر کا سینہ اس سے پاک کر دے، عمر کا دل بھی پاک کر دے۔ اب عمر کی دنیا بدل چکی ہے، کایا پلٹ گئی ہے، وہی عمر ہے جو قتل کرنے آیا تھا، سر کاٹنے آیا تھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ دیدہ ہو کر کہا اے خون کے پیاسوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنے والے آقا مجھ پہ نگاہ لطف و کرم فرما دیجئے۔ یہ تو دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خون کے پیاسوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ اے عمر کے لیے دعا فرمائی تو کیا دعا فرمائی؟ فرمایا لوگوں سن لو، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ میرے آقا نے فرمایا کائنات والو سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، یہ میرا عمر وہ ہے جس کے دل پہ بھی اللہ نے حق رکھ دیا ہے، اس کی زبان پر بھی اللہ نے حق رکھ دیا ہے، حق رکھ دیا ہے، حق رکھ دیا ہے۔ ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ فرمایا کائنات والو عمر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، یہ خطاب کا بیٹا عمر وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے رب سے مانگ کر لیا، جس کے سینے کو مصطفیٰ نے ہاتھ پھیر کر پاک کر دیا، اور میرے آقا نے فرمایا اس کے دل پر بھی حق ہے، اس کی زبان پر بھی حق ہے۔ اور پھر عمر بن خطاب وہ ہے اس کے متعلق کوئی بات سن کر وسوسہ آئے تو خیال کو جھٹک کر مدینے کے تاجدار کی طرف دیکھنا۔ میرے آقا نے فرمایا کائنات والو سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، ناطق وحی رسول الثقلین فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو میرے بعد خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ فرمایا مگر سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا رسول بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا نہ کوئی نیا رسول پیدا ہوگا، اور قرآن کے بعد قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ ولا امت بعدی ولا امت بعدی، اور میرے بعد امت کے بعد کوئی اور امت نہیں۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، حضور نے فرمایا میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ وہ ختم نبوت پر زبانیں خاموش ہو گئی، مگر یہ وہ منبر ہے جہاں پہ ختم نبوت کی عزت و عظمت کا ہمیشہ پہرا دیا جاتا رہا، اور قیامت تک اس منبر سے، اس مسجد سے ختم نبوت کے تحفظ کی آوازیں اٹھتی رہیں گی۔ جنہوں نے ختم نبوت کے نعرے کو سیاست کے لیے استعمال کیا، نہ مسجد میں نظر آتے ہیں نہ جمعے میں نظر آتے ہیں، الیکشنوں میں مینڈک کی طرح نکل آتے ہیں، لیکن یہ وہ منبر ہے جہاں قیامت تک ختم نبوت کی بات ہوتی رہے گی۔ ہم کل بھی ختم نبوت کے پاسبان تھے، ہم آج بھی ختم نبوت کے پاسدان ہیں، قیامت تک جب تک زندگی ہے ہم ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ہاں سنو، کوئی معمولی بات ہے
فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہاں میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، ادھر کلمہ پڑھا نا، ادھر قریش مکہ انتظار کر رہے ہیں، ابھی عمر سر کاٹ کے لا رہا ہے، محمد کا سر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انتظار کر رہے ہیں، ابھی کاٹا ہوا سر آئے گا، عمر لے کے آئے گا۔ جب عمر نے کلمہ پڑھا نا، فرمایا بول، عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ آقا میں تو غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ کو ہمت ہوئی، اللہ اکبر کی صدائے دل نواز گونجی وادی بطحا میں۔ قریش مکہ نے کہا یہ نعرے کی گونج بتاتی ہے عمر بھی اپنا دل مصطفیٰ کو دے بیٹھا۔ انہیں کہا تم سر کی امید لیے بیٹھے تھے، وہ بھی گیا، عمر بھی گیا، وہ بھی محمد کا غلام بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کا غلام بن گیا۔ اب نوجوانوں ذرا دل میں جگہ دینا، بزرگوں مجھے حوصلہ دینا، آنے والی نسلوں یاد رکھنا، قرآن کہہ رہا ہے، ادھر عمر کلمہ پڑھتا ہے، عرب کو اتنی ادا پسند آئی، اسی وقت قرآن میں آیت نازل فرما۔ عمر بن خطاب اسلام قبول کرتا ہے، قرآن اتر رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیارے محبوب، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ تجھے کافی ہے، اور وہ ایمان والے جو تیری غلامی میں آئے ہیں وہ تیرے لیے کافی ہے۔ صحابہ نے کہا تھا کب تک مار کھائیں گے، اللہ کا نام نہیں لینے دیتے، تو مصطفیٰ نے مانگا یا اللہ عمر مجھے دے دے، عمر مجھے دے دے۔ خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھا، کہا حضور ہمارا رب سچا، آپ اللہ کے سچے نبی، ہمارا دین اسلام سچا دین، تو پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ پھر چھپ کر عبادت؟ میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، تھوڑا سا انتظار کرو۔ یہ عمر مانگا ہی اس لیے تھا نا، کہا حضور انتظار نہیں، چلتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لی، غلامان مصطفیٰ ساتھ ہیں، کہا او مکے والو، جس نے اپنی عورت کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، آؤ محمد عربی کو اور ان کے غلاموں کو روکو، روک کر دکھاؤ۔ مکے کی فضا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، مکے کی فضا میں سناٹا چھا گیا، گھر کے دروازے بند، کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں، عمر بھی محمد کا غلام بن گیا ہے صلی اللہ، یہ بھی ان کا غلام بن گیا۔ فرمایا آؤ، صحن حرم ہے، وہ صحابہ جو چھپ کے اللہ کا نام لیتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد، عمر کے اسلام لانے کے بعد اب یہ کیفیت ہے، صحن حرم میں جگہ جگہ ہلکے بنے ہوئے ہیں، صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ عمر بن خطاب وہ ہے جو تاریخ اسلام میں ایسا مثالی حکمران تھا، جب مسند خلافت سنبھالی، اقتدار میں آیا عمر بن خطاب، ریاست مدینہ کا نقشہ دیکھنا ہے تو چلو تمہیں عمر بن خطاب کی بارگاہ میں لے جاؤں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے اور حالات، مسلمان بھائیوں ذرا غور کرنا، یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور۔ عمر نے کہا اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا، قیامت کے دن عمر اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، عمر جواب دہ ہوگا۔ رات کا وقت ہے، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، حکمران وقت، ریاست مدینہ کا سربراہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہے، رات کو دیکھتا ہے میری رعایا کس حال میں ہے۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، دروازے پہ دستک دی عمر نے،
پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، چولہے پہ ہنڈیا چڑھائی ہے، پانی ڈالا ہے، کنکر ڈالے ہیں، چمچہ ہلا رہی ہوں، بچوں کو تسلی دے رہی ہوں، کھانا پک رہا ہے تاکہ اسی تسلی میں بچے سو جائیں۔ عمر نے کہا اچھا، میرے حکمرانی کے دور میں اور میرے دور خلافت میں اس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں؟ بیت المال میں گئے، راشن پانی خود کندھے پہ اٹھایا، دروازے پہ دستک دی، اور ضرورت مند کی دہلیز پر خلیفہ وقت ریاست مدینہ کا والی راشن اٹھا کر دروازے پہ پہنچا رہا ہے۔ کہا لے بی بی ان بچوں کو کھانا تیار کر کے کھلا۔ وہ عورت اپنے دوپٹے سے آنچل سے آنسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے اللہ کاش عمر کی جگہ یہ حکمران ہوتا، کاش عمر کی جگہ یہ حکمران ہوتا۔ حضرت عمر نے رخ پھیر لیا، تھوڑا سا آگے جا کے سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ تیرا شکر ہے قوم کی توقعات پہ پورا اترا۔ کہا کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، اسے کیا پتا تھا کہ یہی عمر بن خطاب ہے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جب حکمران بنا، کیونکہ میرے آقا نے دعا مانگی تھی نا، اللہم عز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو قوت دے خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ دور خلافت فاروقی ہے، 30 ملک فتح کیے حضرت عمر نے رضی اللہ، 1 2 4 نہیں، اور ہم سے تو کشمیر نہیں مل رہا ہمیں۔ عمر بن خطاب وہ ہے جس نے 30 ملک فتح کیے، 30 ملک فتح کیے عمر بن خطاب نے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ آج مستشرقین نے کہا لوگو اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہ ہوتا، دین نہ ہوتا۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ادھر شان یہ ہے کتنے احکام شرعیہ ہیں کہ جو رائے حضرت عمر نے دی تھی حضور نے اس رائے کو قبول فرمایا، عرش والے رب نے بھی اس کی تائید میں قرآن میں آیت نازل فرمایا۔ جاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں شراب کے احکام، حرام ہونے کے احکام کب نازل ہوئے تھے؟ پردے کے احکام کب نازل ہوئے تھے؟ اذان کب مقرر کی گئی تھی؟ حضرت عمر نے رائے دی کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اسی وقت قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی۔ شراب کے حرام ہونے پہ رائے دی، آیتیں نازل ہو گئی۔ اس لیے پڑھا جاتا ہے کان رعیہ بالوحی والکتاب، ادھر عمر حضور کو مشورہ دیتا ہے، رائے دیتا ہے، اللہ کو اتنی رائے و مشورہ پسند آتا ہے قرآن میں آیتیں نازل فرما دو۔ قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور وہ عمر جس کو حضور نے شہادت کا لقب، حضور جنگ احد جہاں ہوئی، غزوہ احد، اس میدان میں جو پہاڑ ہے جس کی نسبت سے اسے جنگ احد، غزوہ احد کہتے ہیں، اس احد پہ حضور تشریف لے گئے نا، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا نے قدم رکھا، ایک طرف ابو بکر، عمر، عثمان، حضور احد پہ چڑھ رہے ہیں، جیسے ہی قدم رکھا نا، یہ حضور کے غلام ساتھ ہیں، احد پہاڑ جنبش کرنے لگا۔ میرے آقا نے پائے اقدس کی ٹھوکر ماری، اور حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تھم جا، تجھے نہیں پتا تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ شہادتیں بعد میں ہونی ہیں، میرے مصطفیٰ پہلے بتا رہے ہیں، ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے۔
دو شہید ہیں، عثمان بھی شہید ہوئے، عمر بھی شہید ہوئے، لیکن قربان جائیں، عمر نے دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ دعا مانگی اللہم اجعل موتی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ مرنا تو ہے ہی مگر شہادت کی موت عطا کر۔ اللہم اجعل موتی شہادتاً فی سبیلک، اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، وجعل فی بلد حبیبک، اور اپنے پیارے محبوب کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت دے۔ ایسی دعا قبول ہوئی، نبی پاک کی مسجد ہے، مسجد نبی، اور حضور کا مصلی ہے، پیارے آقا کی مسجد مصلی حضور کا۔ عمر نماز فجر کی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہے، حملہ ہوتا ہے، عمر بن خطاب شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں عمر بن خطاب۔ میرے آقا کریم نے ان کے بارے میں جو الفاظ فرمائے، فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا میرا عمر وہ ہے اس کو آتے ہوئے شیطان دیکھے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ فر یفر فراراً، فر یفر فراراً، فرمایا عمر آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ الشیطان یفر من ذل عمر، عثمان وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اسلام کا وہ حکمران جس کا دور خلافت تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے، محرم کی پہلی تاریخ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ اس گنبد خضرا کو قیامت تک آباد و شاد رکھے، جس کے سائے میں میرے نبی پاک کے پہلو میں ابو بکر بھی آرام فرما ہے، عمر بن خطاب بھی آرام فرما ہے۔ اس گنبد خضرا میں میرے آقا کے ساتھ ابو بکر، عمر بن خطاب، جو بھی زائر مدینہ ہے پہلے سرکار کو سلام عرض کرتا ہے، پھر ابو بکر کو، پھر عمر کو۔ یہ حضور کے صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وآخر دعوانا